بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو اس بدبخت نمرود نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ ناظرین، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، اور یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو توڑا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا، تو اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی۔ اس واقعے کو دیکھ کر نمرود کی بیٹی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اس لیے پھینکا تھا کہ ایک دفعہ ان لوگوں نے شہر سے باہر ایک بڑا میلہ رکھا۔ اس میلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانے کی بھی دعوت دی، لیکن آپ نے طبیعت خراب کا بہانہ کر کے جانے سے معذرت کر لی۔ چنانچہ جب سب میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے اور تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ دیا۔ ان میں سے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد جب سب میلے سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے بت خانے کو دیکھا جو تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ نمرود کے بت خانے کو توڑ دے۔ یہ ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے محل میں پیش کیا۔ نمرود نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ تو نمرود غصے سے بولا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ مٹی کی مورتیاں ہیں، نہ یہ بول سکتی ہیں اور نہ ہی اپنا دفاع کر سکتی ہیں، تو پھر تم لوگ کیوں اس بدگمانی میں ہو کہ یہ مٹی کی مورتیاں تم لوگوں کی حفاظت کریں گی؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ رد عمل وہاں موجود تمام لوگوں پر بجلی بن کر گرا۔ نمرود نے یہ سن کر فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں ایک لوہے والے تندور میں بند کر دو اور آگ لگا دو۔ علامہ عبد الواحد لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی ایک بہت ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دیکھا تو اپنے والد کو راضی کیا کہ اسے مینار پر جانے کی اجازت دی جائے، جس پر بیٹھ کر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر پہنچ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہی تو وہ بے حد حیران ہوئی اور بولی، اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی، تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہو اس کو یہ آگ نہیں جلا سکتی۔ نمرود کی بیٹی نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا
کہ تم کلمہ پڑھ لو پھر میرے پاس آ سکتی ہو۔ نمرود کی بیٹی نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور خاموشی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچی تو آگ نے اس کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر آپ کے دین کو قبول کیا اور واپس اپنے باپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ نمرود کو جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ توبہ کر لو، ہمارے بت تمہیں معاف کر دیں گے۔ وہ لڑکی نہ مانی، ہر طرح سے سمجھانے کے بعد بھی وہ لڑکی دین چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہوئی تو نمرود نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوک دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری اس بندی کو وہاں سے آزاد کروا کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بحفاظت پہنچا دیا جائے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور نمرود کی بیٹی آپ کے پاس ہی رہنے لگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند مدعین کے ساتھ اس کی شادی کروا دی۔ پھر خدا نے اس کو یہ عزت دی کہ اس کے سلسلہ رحم سے بہت سے انبیاء کرام کو پیدا کیا۔ بے شک یہ اسلام کا حسن ہے کہ جو بھی اس سائے میں آ گیا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ ان نازک حالات میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے اور آپ کی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے تھے، اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ اس طرح سے اللہ پاک نے مشرکین کی سازشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ ناظرین، مختلف روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ انسانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام چرند پرند اور جانوروں میں بھی عام ہوا۔ اس واقعے پر جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، بلکہ چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی۔ اور جہاں چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چونچ میں پانی بھر کر آگ میں پھینک رہے تھے کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، وہیں پر چھپکلی اپنی پھونک سے اس آگ کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ اسی لیے چھپکلی کو مارنا جائز قرار دیا گیا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔